مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين المهدي المنتظر أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال مولانا ومقتدانا علي بن الحسين زين العابدين: لو أن النبي تقدم إليهم في قتالنا كما تقدم إليهم في الوصايا بنا لما ازدادوا على ما فعلوا فإنا لله وإنا إليه راجعون. تمام سورہ فاتحہ کی تمام مومن و مومنات کے لیے، تمام علماء کرام، مراجع ذات، تمام شہداء ملت کے لیے، ہم سب کے آباء و اجداد اور اعزاء و رشتہ داروں کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. کبھی بھی کسی بھی نبی نے کچھ نہیں مانگا، اگر مانگا تو اشرف الانبیاء نے مانگا، اور وہ بھی مانگا خداوند تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اور ارشاد خداوند تبارک و تعالیٰ ہے کہ اے میرے حبیب کہہ دو کہ میں تم سے اپنی رسالت کی کوئی بھی اجرت کسی بھی قسم کی طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قربا سے مودت کرو. جب امام زین العابدین علیہ السلام مدینے کے قریب ایک جگہ رکے اور وہاں پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے ہماری مودت کا حکم دیا اس کے برعکس ہم پر قتل کا، ہم پر ظلم کا حکم دیتے تو بھی یہ لوگ اتنا ظلم نہیں کر سکتے تھے. اشرف الانبیاء کی دنیا سے جانے کے بعد جو ظلم کا سلسلہ شروع ہوا وہ آج تک چلتا ہے، اور اس ظلم کی بنیاد رکھنے والے وہ لوگ تھے کہ جو بظاہر تو مسلمان تھے لیکن در حقیقت منافق تھے. اشرف الانبیاء نے مولا امیر المومنین کی امامت اور ولایت اور وصایت کا اعلان اول دعوت اسلام یعنی دعوت ذوالعشیرہ ہی سے شروع کر دیا. ایسا نہیں ہے کہ فقط غدیر میں اعلان کیا بلکہ غدیر میں بڑے پیمانے پہ اعلان کیا. لیکن ہر وقت مولا امیر المومنین کے فضائل بڑھے اور بار بار آپ نے فرمایا مولا امیر المومنین کے لیے کثرت سے روایات دونوں مکاتب اسلامی چاہے مذہب حقہ اہل تشیع ہو یا اہل سنت ہو، کثرت سے روایات ہیں کہ جن میں مولا امیر المومنین کے لیے لفظ وسیع اور خلیفگی استعمال ہوا، اور پہلی دفعہ جو استعمال ہوا وہ دعوت ذوالعشیرہ میں بھی ہوا، ان ھذا وسیع و خلیفہ. اور وہیں پر یہ حکم بھی صادر ہوا واطیع ہو اور اس کی اطاعت کرو، اور مولا امیر المومنین کی اطاعت کو اشرف الانبیاء نے اپنی اطاعت قرار دیا، اور ان کی مخالفت کو اور معصیت کو اپنی مخالفت اور معصیت قرار دیا. لیکن وہ لوگ کہ جو اشرف الانبیاء ہی کو نبی نہیں مانتے تھے وہ مولا علی کو کیسے وسیع مانتے تھے؟ وہ لوگ کہ جو اشرف الانبیاء کو حجر و حزیان اور بکواس کی نسبت دے رہے تھے
برابری کا یہ مقام ہے، کیونکہ جو اشرف الانبیاء کو بکواس کی نسبت دے کیا وہ قرآن کو مان سکتا ہے؟ جو اشرف الانبیاء کو حجر و ہذیان و بکواس کی نسبت دے کیا وہ مولا علی کو وسیع مان سکتا ہے؟ جب اشرف الانبیاء کی حیثیت دی گئی تو پھر کیا ہے؟ تو عالم اسلام میں اس جانب توجہ رہے کہ اہل بیت پر ظلم بعد میں ہوا، پہلے اشرف الانبیاء پر، اور یہ ذہن میں رہے کہ اہل بیت پر ظلم ہوا اشرف الانبیاء کے دین کو مٹانے کے لیے، اور یہ ذہن میں رہے کہ جو تیر چل رہے تھے اہل بیت کی جانب وہ در حقیقت اہل بیت کی جانب نہیں بلکہ رسول اللہ کی جانب چل رہے تھے۔ یہ تیر چل رہے تھے توحید پر، یہ تیر چل رہے تھے نبوت پر، لیکن ان کا دفاع کرنے کے لیے امامت آ گئی تھی۔ تو جو بھی تیر چلا، چاہے مولا امیر المومنین کی جانب چلا ہو یا امام حسن یا امام حسین کی جانب چلا ہو، در حقیقت وہ تیر چل رہے تھے توحید پر، در حقیقت وہ تیر چل رہے تھے نبوت پر، در حقیقت وہ تیر چل رہے تھے قرآن پر، در حقیقت وہ تیر چل رہے تھے اسلام پر۔ اور توحید اور نبوت یا قرآن یا دین کا حفاظتی جو نظام تھا وہ امامت تھا۔ جب بھی مذہبی گفتگو ہو تو ہمارا ایک حق ہے کہ اپنے نظریات کو بیان کریں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اپنے لوگوں سے حقائق چھپانا ایک خیانت ہے اور دوسروں سے حقائق چھپانا ایک دوسری خیانت ہے۔ لیکن ہاں اس بات کی جانب توجہ رہے کہ جتنے ادیان کے ماننے والے ہیں سب کا احترام ہے، چاہے وہ ہندو ہوں، سکھ ہوں، بدھسٹ ہوں، کنفیوشس ہوں، جین ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، سب کے ماننے والوں کا احترام کریں۔ کس اعتبار سے؟ کہ یہ سب کے سب انسان ہیں، اور بلا وجہ کسی سے بھی انسان کو بحث نہ کرے۔ پھر مسلمانوں میں جتنے بھی ہیں سنیوں میں جو بھی بکاتے ہوئے فکر ہے سب ہمارے بھائی جان ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ تمام ادیان تمام مذاہب کا احترام ہے، لیکن کسی کو بھی ڈسکریمنیٹ کرنا، کسی پر بھی ظلم کرنا، کسی کو بھی دھتکارنا بالکل غلط ہے، حتیٰ کوئی ایتھیسٹ نہیں۔ ہم مسلمان ہیں، چاہے یہودی چاہے عیسائی، کسی بھی دین کا کوئی ماننے والا ہو، ہمارا جو اس کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے وہ رحمت للعالمین کی رحمت اس میں جھلکنی چاہیے۔ ایتھیسٹ بھی ہے تو اس کے ساتھ بھی ایک رحمت کا جلوہ نظر آنا چاہیے، کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو حقائق نہیں جانتی، ان کو حقائق بتانے ہیں۔ اب ممکن ہے کہ آپ میں سے کوئی کہے کہ حتیٰ ایتھیسٹ کے ساتھ، ہمیں ایتھیسٹ کے ساتھ بیچارے بعض کو نہیں پتہ چیزیں، کیا واقعا ایسا ہے کہ آئمہ بھی نرمی کرتے تھے؟ ہم بالکل کرتے تھے۔ مثلا امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک ملحد تھا، اس کا نام تھا ابو شاکر دیسانی، اور ایک دفعہ جناب مفضل کی اس سے کوئی بات ہوئی تو وہ ناراض ہوئے، تو ابو شاکر نے کیا جملہ کہا؟ آپ کو تعجب ہوگا کہ اے مفضل، تم جعفر ابن محمد کے شاگرد ہو، اگر کوئی کرنے کی بات ہے، دلیل ہے تو پیش کرو، ناراض کیوں ہوتے ہو؟ اور میں نے تو تم سے کوئی بھی ایسی بات نہیں کہ میں تو بڑی سخت باتیں کرتا ہوں جعفر ابن محمد سے، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ آپ جانتے ہیں امام کو کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا تھا ہے جعفر ابن محمد دنیا کمانے کے لیے کیا اللہ کا ڈھونگ رچایا ہے؟ تو کیا کرتے تھے امام اس سے منطقی باتیں کرتے تھے۔ تو ہم نہیں کہتے کسی بھی دین والے سے لڑائی کی جائے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ اس کا حق ہے، وہ اپنا دین بیان کر رہا ہے۔ جو بھی مسلمان ہے وہ اس کا حق ہے، وہ اپنا دین بیان کر رہا ہے، لیکن یہ ہمارا بھی حق ہے ہم اپنا بیان کریں۔ اب ہمارے مظلومیت کا عالم یہ ہے کہ اپنے حقائق کو بیان کرنا خود اپنے لوگوں میں جرم بن چکا ہے۔
کہتے ہیں تمام انسانوں کی جان بچائی جائے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ مولا امیر المومنین کے دشمنوں کو دوست بنانا۔ ایک دفعہ مصر کی ایک پروفیسر تھی، امریکہ میں وہ ملنے آئی اور انہوں نے ایک جملہ کہا مجھ سے، تو میں نے فوراً کہا کہ مجھے اندازہ ہے کیا کہہ رہی ہیں، مگر میں ایسا نہیں ہوں۔ تو کہنے لگی نو آئی نو دیٹس وائی آئی کیم ٹو میٹ یو۔ آپ جانتے اس پروفیسر نے کیا کہا؟ واقعاً سوچنے کا تھا۔ اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی تھی، کوئی شیعہ ہو گئی، بچوں کو لے کر وہ رہ رہی تھی۔ آپ جانتے کیا جملہ کا اس پروفیسر خاتون نے، اللہ اس کے درجات کو بلند فرمایا، وہ شیعہ ہو گئی تھی۔ اس نے کہا شیعت کی تبلیغ میں رکاوٹ سب سے بڑے جو ہیں وہ شیعہ علماء ہیں۔ یہ اس کا جملہ ہے، میرا نہیں ہے، کہ شیعت کی تبلیغ میں رکاوٹ جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ شیعہ علماء ہے۔ میں نے کہا میں سمجھ گیا آپ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے اتفاق سمجھ میں آ گیا تھا کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ بتائیں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ جب آپ لوگ یہ کہیں گے کہ جی ہم میں اور دوسروں میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ جاہلوں نے ڈال دیا ہے، جب آپ لوگ یہ کہیں گے کہ نہیں ہم بھی فلانے کو برا نہیں کہتے، یہ تو جاہل لوگ باتیں کرتے ہیں، تو کیسے پتا چلے گا ان کو کہ دشمن اہل بیت کون ہے؟ کون بتائے گا بیچارے مظلوموں کو؟ جب آپ یہ کہیں گے کہ جی ہم تو ان میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ تو دشمن نے ڈال دیا ہے، تو پھر کون بتائے گا اہل بیت کے فضائل ان لوگوں کو؟ کون بتائے گا اہل بیت پہ ظلم کرنے والوں کے نام ان لوگوں کو؟ اب آپ سمجھے کتنا خطرناک مرحلہ ہو جاتا ہے۔ تو صحیح روش کیا ہے کہ تمام انسانوں کا احترام ہو، جب تک دین کی بات نہیں ہو رہی نا۔ میں خود جاتا ہوں سکھوں سے ہماری دوستی، ہندوؤں سے دوستی، کرسچن سے، جس سے بھی میں کبھی نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر مودی بائبل کالج کا ہر فرسٹ سیمسٹر کا جو گروپ تھا وہ مسلمانوں سے ملنے آتا تھا اور وہ صرف میرے پاس آتے تھے۔ ابھی بھی کوئی دیکھنا چاہے میرے پاس سیل فون میں فوٹوز ہیں، کیونکہ میں بہترین ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتا تھا۔ اور جبکہ وہ بائبل کالج کے ہیں لیکن میں دین پہ بات نہیں کرتا تھا، تو میں کہتا تھا کہ نہ مجھے نہیں بات کرنی کوئی بھی۔ If anybody want to ask something, you can ask۔ اور اگر مجھے کوئی جواب دینا ہوتا تھا تو میں کئی دفعہ کہتا تھا دیکھیں آپ نے سوال کیا ہے تو میں جواب دے رہا ہوں، لیکن مجھے اندازہ ہے یہ جواب شاید ناگوار گزرے تو پہلے سے I beg your pardon۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ no you can say freely۔ وجہ کیا ہے کہ ہر وقت دین کا ڈسکشن بھی اچھا نہیں کسی سے، کہ ہندو سے پوچھیں کہ تم یہ کیوں کرتے ہو، مسلمان سے پوچھیں گے نہ، کسی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اچھی ہے نہ، کسی سنی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اچھی ہے۔ لیکن اگر بات ہو تو پھر پورا جواب دینا چاہیے، اوقات دکھا کے گھر تک چھوڑ کے آنا چاہیے۔ پھر یہ مسئلہ ہے نہیں ہے کہ جی نہیں میرے پاس کوئی، وہ پھر لوگ سمجھتے ہیں آپ کے پاس جواب نہیں ہے، آپ کا مذہب باطل ہے۔ ہم کسی سے نہ کہیں کہ آپ کا قرآن تحریف شدہ ہے یا نہیں ہے نا، ہم کسی کو نہ چھوڑیں، لیکن اگر کوئی کہے تو اس کو اوقات دکھا کے آؤ تاکہ آئندہ اس کی زبان نہ کھلے۔ کوئی اگر اعتراض کرے تشیعوں پہ تو اس کی پوری اوقات دکھا کے آؤ کہ ہم منافق نہیں ہیں، منافق کون کون تھے اب تم کو بتاتے ہیں، اور پھر کہا جائے کہ سمجھ گئے آئندہ نہ کرنا بات۔ تمام انسان بھائیوں کی طرح ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن تم یہ چاہو کہ تم ہم کو منافق بتاؤ اور پھر ہم خاموش رہیں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تم ہمیں کہو گے ہم بڑوں بڑوں کا نفاق کھول کے رکھ دیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عالم اسلام میں جو سب سے بڑا خطرہ تھا یاد رکھیں وہ منافقین کا تھا۔ کیا اشرف الانبیاء کی زندگی میں منافق تھے کہ نہیں تھے؟ سورہ منافقون کس کے لیے نازل ہوئی؟ چائنا والوں کے لیے، رومن امپائر کے لوگوں کے لیے، یا بیزنٹائن امپائر کے لوگوں کے لیے، یا انڈیا والوں کے لیے؟ کس کے لیے نازل ہوئی سورہ منافقون؟ آخر زمانے میں سورہ برات
نازل ہوئی جس میں واضح اعلان ہو رہا ہے ممن حولکم من الاعراب المنافقون کہ اے مسلمانوں تمہارے ارد گرد جو اعراب ہیں یہ جو گاؤں دیہات والے لوگ ہیں مدینے کے ارد گرد جن میں منافق ہیں ومن اہل المدینہ مرضوا علی النفاق اہل مدینہ میں ایسے ہیں جو نفاق میں شدید ہیں. یاد رکھیں قرآن میں کسی بھی شہر کے نفاق کا ذکر نہیں ہوا سوائے مدینہ کے. ومن اہل المدینہ مرضوا علی النفاق اہل مدینہ میں ایسے ہیں جو نفاق میں سادے سودے نہیں مرضوا علی النفاق پکے منافق نفاق میں شدید. اب یہ کون لوگ تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو کہہ رہے تھے نشہد انک رسول اللہ. یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ تھے کہ نہیں تھے جو ان کو دیکھ رہے تھے؟ اچھا دیکھنے والے کون ہوتے ہیں؟ جس نے بھی رسول اللہ کو دیکھا وہ کیا بن گیا؟ صحابہ بن گیا. اب آپ دیکھیں اشرف الانبیاء کی زندگی میں تو ہے منافق اور کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ توہین رسالت ہے کہ رسول کی زندگی میں کیا لوگ پکے ایمان والے نہ بن سکے. بعض لوگ نہیں بنے منافق تھے لیکن بعد اشرف الانبیاء نفاق کا چیپٹر ہی کلوز ہو گیا سب کے سب عادل ہو گئے. یعنی اشرف الانبیاء کی زندگی میں منافق ہیں لیکن یہاں اشرف الانبیاء کا قتل ہوا شہادت ہوئی تو سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ جس نے بھی رسول اللہ کو دیکھا کلہم موجود اور برابر بنا دیا اہل بیت کے. برابر بنا دیا کس کے؟ اہل بیت کے. اب وہ ہمارے سے بھی شور ہو جاتا ہے جی کسی کو برا نہ کہیں کسی کو گالی نہ دیں. بابا آج تک کسی ممبر سے دیکھا ہے گالی دیتے ہوئے کسی شیعہ کو؟ یعنی دشمن کا کام ہمارے افراد کرتے ہیں. دشمن کا کام ہمارے افراد کرتے ہیں. بابا دشمن اگر یہ کہے کہ شیعوں کے ممبر سے گالیاں دی جاتی ہیں تو وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں لیکن اگر آپ کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پابند دی جاتی ہیں. اللہ درجات بلند فرمائے مولانا حسن ترابی صاحب کے ان کے درجات کی بلندی کے لیے سلوات پڑھیں اور محمد والے. ایک دفعہ یاد ہے کہ وہ لے گئے تھے میٹنگ میں ارباب کیا نام تھا گورنر سے نا ارباب رحیم شاید آپ کو یاد ہے ارباب رحیم شاید تو وہ بھی ایک سو بڑا مذہبی آدمی تھا. تو اس نے ایک جملہ کہا اور فوراً میں نے بھی اس کا جواب دیا. اس نے جملہ یہ کہا کہ بھائی کب تک آپ لوگ اور سپاہی صحابہ ایک دوسرے کا قتل عام کریں گے دوسرے کو کافر کہیں گے دوسرے کو گالیاں دیں گے. میں نے کہا بات سن آپ ہم پر مزید ظلم کر رہے ہیں. میں نے کہا ایک آدمی اگر مجھے مارے ایک آدمی اگر آپ کو مارے ایک آدمی آپ کو گالی دے تو کیا یہ انصاف ہے کہ میں یہ کہوں کہ ارباب صاحب آپ اور یہ ایک دوسرے کو مارنا چھوڑیں؟ مار وہ رہا ہے آپ کو گالی وہ آپ کو دے رہا ہے تو میں یہ کہوں کہ تم ان کو گالی نہ دو؟ یہ صحیح بات ہے یا یہ صحیح بات ہے کہ ارباب صاحب اور آپ ایک دوسرے کو گالی دینا چھوڑ دیں؟ یعنی گالی یہ آپ کو دے رہا ہے لیکن گالی کی نسبت میں ارباب صاحب کو دے دوں یہ جائز ہے؟ سپاہی صحابہ ہمیں مار رہے ہیں کہ جن کے ایپلیکیشن کیا انجمن سپاہی صحابہ کا احساس وہ ہمیں مار رہے ہیں وہ قتل کر رہے ہیں تکفیر کر رہے ہیں. یہ کون سا اتحاد کا طریقہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک دوسرے کو مارنا چھوڑیں؟ ہم نے کب مارا؟ یہ کون سا طریقہ ہے کہ ایک دوسرے کی تکفیر چھوڑیں؟ ہم نے کب تکفیر کی؟ آپ انہیں کہیں گے نا. اب ہمارے ایک موضوع آ جاتا ہے اس کو بیان کرنا یوں ضروری ہے. جی مولا امیر المومنین نے فرمایا انی اکرہ لکم ان تکونوا سفابین خطبہ نمبر ظاہرہ 206 میں کہ مجھے پسند نہیں ہے کہ تم گالی دینے والے بولو. ہاں اگلا بھی جملہ بولو نا. ہمارے مولوی ملا آدھی آدھی کیوں بات کرتے ہیں؟ اگلا جملہ بھی بولو. وَلَكِنَّكَ لَوْ وَسَقْتُمْ أَعْمَالَكُمْ
وَذَكَرْتُمْ أَحْوَالَهُمْ كَانَ أَسْبَبَ مِنَ الْقَوْلِ. مجھے پسند نہیں ہے کہ تم گالی دینے والے بنو، لیکن ہاں اگر تم ان کے اعمال بیان کرو اور تم ان کا حال بیان کرو تو یہ بہترین بات ہوگی. بس کیا مراد ہوئی؟ جو بھی اہل بیت کے مقابلے میں آئے انہیں گالی نہیں دینی ہے لیکن ان کی حرکتیں بیان کرنی ہے. اب اگر یہ حرکتیں بیان ہوں خود انہوں کی کتابوں سے تو یہ فتنے کا سبب نہیں ہے. اسی کے ذریعے سے لوگ شیعہ ہوتے اور ہوتے آئے ہیں، یاد رکھیں. اس کے ذریعے سے نہیں ہوتے کہ جی یہ مولا علی اور یہ دونوں برابر تھے. اس کے ذریعے سے نہیں ہوتے کہ جی مولا علی اور یہ دونوں ساتھ تھے، یہ تو جائز ہم نے کر دیا. ہاں گالی سے نہیں ہوتے. مثال کے طور پہ بلا وجہ کہیں کسی کو، وہ غلط بات ہے. بلا وجہ نہیں سوچے، یعنی وجہ بغیر بتائے کسی بھی خاتون کو، کسی بھی خاتون کی جرائم کو بیان کرنا ہے، اس کے جرائم کو بیان کرنا ہے کہ یہ خاتون جرم میں کسی بھی سیاستدان سے کتنی آگے تھی. تو یہ ایک واضح فرق رہنا چاہیے. وَإِلَّا ہماری نسلیں دشمنان اہل بیت کی طرفدار ہو جائیں گی. یہ سیاست اتنی مقدم نہیں ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو قربان کر دیں. سیاست قطعاً اچھی چیز ہے، لیکن سیاست میں کبھی بھی جھوٹ کے ذریعے سے وہ بھی ایسے کہ اپنی نسلوں کو قربان کر دیں. مثال کے طور پر میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں، انڈیا میں گائے ذبح کرنا کیا ہے؟ آقا حکیم کے زمانے سے گائے کو ذبح کرنا کیونکہ فتنے کا سبب ہے، جائز نہیں ہے جہاں پر ہے ایسا. البتہ یاد رکھیں گائے کا گوشت بھی، گائے کا موضوع منافقانہ موضوع ہے. دنیا میں 3 بڑے ممالک ہیں گائے کا گوشت ایکسپورٹ کرنے میں، برازیل، آسٹریلیا اور انڈیا. بلینز آف ٹن انڈیا سے گوشت جا رہا ہے، حتیٰ گجرات سے جا رہا ہے. لیدر ایکسپورٹ میں نمبر 1 ممالک میں سے ایک ہے. کسی کے اوپر کوئی قانون نہیں ہے، مسلمان کے پاس سے 1 پاؤ گوشت نکلے تو اس کو مار دو. برازیل والے، آسٹریلیا والے گائے کا گوشت بیچتے ہیں، گاؤ ماتا کا نہیں بیچتے. اب اگر انڈیا میں ہم ہیں، بہتر یہ گائے کو نہ ذبح کریں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ یہ جی ماں بھی ہے اور اس کی پوجا بھی کرو. ہم اگر کسی کو برا نہ کہیں تو الگ موضوع ہے، لیکن بچوں کو یہ نہیں بتانا ہے کہ یہ بڑے اچھے تھے. جس نے اشرف الانبیاء کو حجر و ہذیان اور بکواس کی نسبت دے دی، اس کے فضائل اب ہمارے ممبروں سے بیان ہو، اس سے بڑھ کر کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ جو اشرف الانبیاء کے قول پر پابندی لگا دے، اشرف الانبیاء کا قول کیا ہوتا ہے؟ یعنی قول خدا. اس پر پابندی لگا دے بیان کرنے پر، اس کے فضائل بیان ہو. بس گالی دینا الگ ہے، وہ کسی کو نہیں دینی چاہیے، لیکن حقائق بیان کرنا ضروری ہے. لیکن کیسے؟ دلائل کے ساتھ، کتابوں کے حوالے رکھیں. آپ کے علم میں ہے کہ جو اصل موضوع چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ عزاداری. عزاداری اسی لیے ہے حقائق بیان ہو. اب یہ مثال کے طور پر ایک جملہ کہا جاتا ہے جو ایک حد تک صحیح بھی ہے، ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے، مقدسات اہل سنت کی توہین نہ ہو، ٹھیک ہے. اہل حدیث مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہیں؟ ان کے نزدیک حدیث مقدس ہے، بولو. اب اگر اہل حدیث 90% ہو جائیں تو پھر کیا کریں ہم؟ کیا کریں بتائیں، کیا سلوشن ہے؟ نہیں امام حسین کو تو مثلاً پتہ نہیں کس نے مارا تھا. بھائی صاحب کا دل دکھ جائے گا. 50 سال کے بعد زیادہ ہو گئے اگر یہ کیا کریں گے آپ؟ اب اگر کچھ لوگ کہنے لگے کہ یزید تابعیوں میں سے تو کیا کریں گے پھر آپ؟ کیونکہ وہاں کیا ڈرامہ ہے؟ صحابہ. صحابہ کون؟ جس نے بھی رسول اللہ کو دیکھ لیا.
اس سے بڑھ کر لطیفہ کوئی دنیا میں نہیں ہے. میں کہتا ہوں پرنسٹن یونیورسٹی میں آئنسٹائن پڑھاتے تھے، جس نے بھی آئنسٹائن کو دیکھ لیا وہ سب کے سب فزکس کی اتھارٹی بن گئے. یا مثال کے طور پہ آپ کے یہاں بڑے قابل آدمی تھے، مجھے بڑا شوق تھا کہ ان سے ملتے، ولیم ہاؤکنگ، ولیم اسٹیفن ہاؤکنگ، واقعاً ایک سارے لوگوں کے لیے ایک درس تھا کہ ایک معذور آدمی بھی علمی کام کر سکتا ہے جو بول بھی نہیں سکتا. ابھی کہا جائے جس نے بھی ان کو دیکھ لیا، نرس نے، ڈاکٹر نے، چپراسی نے، وہ سب کے سب جو ہے وہ اتھارٹی بن گئے. کیوں بن گئے جی؟ دیکھا ہے بابا، دیکھنے سے نہیں کوئی اتھارٹی بنتا. بنتا ہے کس سے اتھارٹی؟ علم دینے سے. کیونکہ یاد رکھیں کہ بعض نظریات لائے گئے اہل بیت کو اسکرین سے ہٹانے کے لیے یا ان کے مقام کو کم کرنے کے لیے. یعنی ادھر اہل بیت ہیں جن کے بارے میں اشرف الانبیاء فرما رہے ہیں قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، حکم خدا تبارک و تعالیٰ آیت نازل کریں. ٹھیک ہے. ادھر رسول اللہ فرما رہے ہیں انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و ترکت اہل بیت. ادھر فرما رہے ہیں من کنت مولاہ فہذا علی المولا. یہاں پر کیا دلیل ہے؟ جس نے بھی رسول اللہ کو دیکھ لیا وہ اتھارٹی بن گیا. کیا اس موضوع کی ایک بھی آیت ہے؟ کسی ایک آیت میں آیا ہے کہ جس نے بھی رسول کو دیکھ لیا وہ اتھارٹی بن گیا؟ ایک آیت ہے؟ کیا کوئی ایک بھی روایت ہے کہ اشرف الانبیاء نے صحابہ کی ڈیفینیشن بیان کی ہو؟ کسی ایک روایت میں صحابہ کی ڈیفینیشن بیان ہوئی ہو؟ کسی ایک روایت میں. تو کیا یہ منطقی بات کرنا غلط ہے؟ یعنی اہل بیت کو اور دوسروں کو برابر ہونے دیں، اور اگر اہل بیت اور دوسرے برابر ہو گئے تو سمجھے دین برباد ہو گئے. تو بعد رسول اللہ دو تحریکیں اٹھی. ایک منافقوں کی اٹھی جنہوں نے خلافت کا دعویٰ کیا، ایک اور منافقوں کی اٹھی جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، مسلمہ وغیرہ. فرض یہ کر لیتے ہیں کہ مسلمہ پاور میں آ جاتا تو آج سب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حضرت مسلمہ کی تعریف کریں. اب تو ہے نہیں نا مسلمہ کا ماننے والا، لیکن فرض کریں کہ 50% مسلمہ کے ماننے والے ہوتے تو کیا ہم اس کی نبوت کو مانتے ہیں؟ تو بس تمام انسانوں کا احترام ہو، کسی کو تنگ نہ کیا جائے، کسی کو ڈسکرمنیٹ نہ کیا جائے، کسی کو اذیت نہ دی جائے، حتیٰ کسی کو دینی معاملے میں چھیڑا بھی نہ جائے. لیکن ہم اپنے درمیان حق رکھتے ہیں کہ عقلی طریقے سے اپنے دین کو بیان کریں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کبھی بھی کسی بھی نبی نے نہیں مانگا تو کس نے مانگا؟ اشرف الانبیاء نے. کیا مانگا؟ میرے قربا سے مودت کرو. اور کس اعتبار سے مودت کرو؟ کہ رسالت کی اجرت ہے. کسی بھی نبی نے نہیں کہا کہ میری آل سے محبت کرو، یہ میری رسالت کی اجرت ہے. وجہ کیا ہے؟ کسی بھی نبی کی آل کا اتنا بلند مقام نہیں تھا. کوئی نبی کچھ مانگ ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ امت کچھ دے ہی نہیں سکتی تھی. کس کے مقابلے میں؟ رسالت کے مقابلے میں. اب آپ تصور کریں کہ انبیاء کی رسالت اشرف الانبیاء کے مقابلے میں اتنی عظیم نہیں تھی. سب سے عظیم رسالت کس کی؟ اشرف الانبیاء کی. لیکن وہ مانگ سکتے تھے. وجہ کیا ہے؟ کہ امت دے سکتی تھی. اور وہ کیا دے سکتی تھی؟ ان کی آل سے مودت کی صورت میں رسالت کی اجرت. آل کی مودت کی صورت میں رسالت کی اجرت. بعض دفعہ لوگ ہمارے کہہ دیتے ہیں کہ اہل بیت رسالت کی اجرت ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اہل بیت اور ہمارے درمیان جو محبت کا ایک تعلق ہے، یہ ہماری جانب سے اشرف الانبیاء کی خدمت میں رسالت کی اجرت ہے. آپ اور اہل بیت کے درمیان جو مودت کا رشتہ ہے، یہ آپ کی جانب سے، ایک انڈیویجول کی جانب سے رسول اقدس کی شان کو بارگاہ اقدس میں رسالت کی اجرت ہے. اس طرح سے ہر آدمی کو اہل بیت رسول سے محبت کرنی ہوگی، اور محبت فقط دل میں نہیں بلکہ مودت کے جو ظاہر ہو. اور ہر آدمی کو
اشرف الانبیاء کی خدمت اقدس میں رسالت کی اجرت کو ادا کرنا ہوگا، اور اگر وہ ادا نہیں کرے گا تو بظاہر مسلمان ہے، اصلی مسلمان نہیں ہے، کیونکہ جب تک وہ قیمت ادا نہیں کرے گا اس وقت تک اس کو وہاں سے دین نہیں ملے گا۔ بس یاد رکھیں اہل بیت کی مودت کے بعد ہی انسان صحیح مسلمان بنتا ہے، اور اگر اہل بیت کا بغض ہو تو وہ منافق ہوتا ہے۔ اور یہی وہ موضوع ہے جو بخاری میں نقل ہوا، اشرف الانبیاء نے مولا امیر المومنین کے لیے فرمایا یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، کہ علی تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ مومن ہوگا، اور کوئی بغض نہیں رکھ سکتا، بغض اندر کی چیز ہوتی ہے، کوئی بغض نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ وہ منافق ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں جس نے بھی لعنت بھیجی، جو بھی اہل بیت کے مقابلے میں کھڑا ہوا، جس نے بھی تلوار کھینچی، جو بھی مقابلے میں آیا، وہ سب کے سب منافق ہے، اور وہ کبھی مولا امیر المومنین کے برابر تو نہیں، کجا ہمارے برابر نہیں ہو سکتے۔ اب آپ تصور کریں کہ یہ مقام تھا اہل بیت کا۔ بس میں مثال دیتا ہوں ہمیشہ، یہ بھی مسلمان کہا جائے گا جس کے دل میں اہل بیت کی مودت نہیں ہے، اہل بیت کا بغض ہے، یہ بھی مسلمان کہا جائے گا، لیکن اس کو کہا جائے گا مسلمان ہے مومن، کیونکہ اہل بیت کی مودت اس کے پاس ہے۔ اور یہ تو بغض اہل بیت رکھتا ہے، صحیح مسلم کے بغیر کیا کہلایا جائے گا اس کو؟ منافق۔ یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق۔ اب اگر ہم ان منافقوں کا ذکر نہیں کر سکتے اور ان کے حقائق بیان نہیں کر سکتے تو کم سے کم فضائل بیان نہ کریں، اپنی نسلوں کے دل میں ان کا احترام نہ ڈالیں، اپنی نسلوں کے دلوں کو ان کے لیے نرم نہ کریں۔ نہیں ہے ہمت کو کہ میں نہیں بات کرتا، لیکن کم سے کم دشمنوں کی محبت دلوں میں نہ ڈالو۔ مومنوں کی مثال کے طور پہ گاڑی جو کھڑی ہے بالکل ختم ہو گئی ہے، جنک یارڈ میں کھڑی ہے، نہ انجن ہے، نہ فیول پمپ ہے، نہ ٹائر ہے، لیکن جو جنک یارڈ ہے اس میں یہ جو چیز کھڑی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ گاڑی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اور یہ گاڑی کہ جو چلتی ہے پھرتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی گاڑی ہے۔ بغیر مودت اہل بیت کے یاد رکھیں جو اسلام ہے وہ جنت تک نہیں لے جا سکتا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ وہ گاڑی کہ جس میں کچھ نہیں ہے وہ گاڑی کہلائے گی لیکن وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتا۔ یہاں بھی اسلام ہے، وہاں بھی اسلام ہے، مودت اہل بیت والا اسلام ہے جو حوض کوثر تک پہنچائے گا۔ اور جس دل میں اہل بیت کی مودت نہ ہو اور چہ جائے کہ بغض اہل بیت ہو تو مطمئن ہو جائیں کہ وہ اسلام جنت تک لے جانے والا نہیں ہے، وہ اسلام جہنم تک لے جائے گا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ انہی چیزوں کو بیان کرنے کے لیے تمام دنیا میں اگر آپ دیکھیں جو چیز منعقد کی گئی، یہ انڈیا پاکستان کی بات نہیں ہے، کلچرل موضوع نہیں ہے یہ، ایران میں، عراق میں، بلکہ الگ ترتیب سے بیان کرتے ہیں۔ آپ کو علم ہے کہ جو پہلے ہمارے اسلامی مراکز ہیں کون سے ہیں؟ ہمارا سب سے پہلے جو اسلامی مرکز ہے وہ کیا ہے؟ مدینہ اور مکہ۔ اس کے بعد کون سا اسلامی مرکز ہے؟ کوفہ۔ اس کے بعد کون سا ہمارا مرکز ہے؟ بحرین۔ آپ کو توجہ۔ اس کے بعد کون سا ہمارا مرکز ہے؟ جبل العامل۔ حتیٰ ایران میں اس کے بعد آیا ہے، تشیع بعد میں آیا۔ جبل عامل ہمارا پرانا مرکز ہے، یعنی لبنان۔ پھر نوبت آئی انڈیا اور پاکستان، آذربائیجان، افغانستان، اور پھر اس کے بعد تقریباً ساری دنیا میں۔ ہمیشہ سے عزاداری کا جو موضوع رہا ہے اس میں ایک مین چیز رہی ہے کیا؟ امامت مولا امیر المومنین۔ وجہ کیا ہے؟ کہ جو معاشرہ ہے وہاں پہ اللہ کا نام بھی ہے، رسول کا نام بھی ہے، لیکن رسول اللہ نے اپنے بعد کیا چاہا تھا؟
کیا کسی بھی صحابی کے لیے کہا تھا کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اصحاب؟ کوئی ایک روایت ہے ایسی؟ ایک روایت. کیا کسی کے لیے بھی فرمایا تھا کہ جو مولا امیر المومنین کے لیے فرمایا تھا انا علی مع الحق والحق مع علی؟ کیا کسی ایک کے لیے بھی کہا تھا؟ کسی ایک کے لیے. علی مع القرآن والقرآن مع علی؟ کیا علی کے علاوہ کسی اور کے لیے کہا تھا؟ اب آپ کو تعجب ہوگا کہ صحیح سند کے ساتھ تواتر میں جو روایات ہیں حتیٰ کتب اہل سنت میں وہ کس موضوع کی ہیں؟ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و ہجرت اہل بیت. لیکن اس کو چھپا کے کون سی روایت بیان کی جاتی ہے؟ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی. اس کو مالک نے نقل کیا اور آپ جانتے ہیں کیا؟ بغیر کسی سند کے کہا قالو. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں بغیر کسی سند کے قالو. بعض نے یہ بھی کہا ہے یعنی ایسی روایت کہ جس کی کوئی سند نہیں ہے. انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی اس کو بیان کرتے ہیں، اہل بیت کو ہٹا دیتے ہیں. تو مجالس اعضاء کا اصل ہدف یہ ہے کہ رسول اللہ کے حکم پر عمل ہو اور بیان ہو کہ بعد اشرف الانبیاء دین کا سورس قرآن اور اہل بیت ہیں. بعد اشرف الانبیاء دین کا مرکز ذات مقدس صدیق اکبر فاروق اعظم یعقوب الدین امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. صدیق اکبر لقب کس کو دیا؟ مولا علی نے. وہ کس کو دیا؟ رسول اللہ نے مولا علی کو. اب اگر یہ بات کی جائے تو غلط ہے کیا؟ رسول اللہ نے صدیق اکبر سے مولا علی کو کہا ہے. جناب ابو بکر کو صدیق کس نے کہا ہے؟ خود علماء کے ان کے بقول قال الناس لوگوں نے کہا ہے. فاروق اور فاروق اعظم لقب مولا امیر المومنین کس نے دیا ہے؟ رسول اللہ نے. جناب عمر کو صدیق اکبر کس نے کہا ہے؟ یروشلم کے اہل کتاب اور یہودیوں نے. انہوں نے داستان بنایا. یہ ہے تو مولا امیر المومنین پہ ظلم ہوتا ہے، ان کے القاب بھی لے لیے. اب اگر ہم یہ بیان کریں کہ رسول اللہ نے صدیق اکبر کس کو کہا تو یہ ہدایت کی جانب دعوت دینا ہے یا تفرقہ ہے؟ کیا ہے یہ؟ اب اگر ہم یہ کہیں کہ اشرف الانبیاء نے اپنے بعد کیا چھوڑا، اصحاب القرآن یا قرآن اہل بیت، تو یاد رکھیں کہ تفرقہ نہیں ہے. یہ تمام مسلمانوں کو وہاں لے جانا ہے جہاں پر اشرف الانبیاء نے چاہا. اور یہ جتنے مسلمان ہیں یاد رکھیں، اکثریت بیچارے سیدھے سادے مسلمان مومن سب ہمارے بھائی ہیں جتنے اہل سنت ہیں. ہماری اصل ذمہ داری ہے ان تک اہل بیت کے فضائل پہنچائیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ان تک اہل بیت کے دشمنوں کی معرفی کرائیں. اور یہ مجالس اعضاء کا اصل ہدف ہی ہے. مجالس اعضاء کا اصل ہدف نہ فقہ ہے. آج اب یہ ڈسکس کریں کہ مجلس کا ہونا کیا چاہیے. فقہ ہونی چاہیے، یعنی پوری مجلس امام حسین میں امام حسین نہ ہو، امامت نہ ہو، طہارت نجاست ہو. ہمارا پورا فقہ کے اوپر لیکچر ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے نہ کسی کے ایران میں ہے نہ کسی کے عراق میں ہے. کسی ایک دنیا کے فرد کے اول فقہ سے آخر تک لیکچر نہیں ہے. ہمارے ہیں لیکن ہم ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں. مجلس امام حسین میں ایک آدھ مسئلہ فقہ کا بیان ہو جائے تو ہو جائے، لیکن مجلس امام حسین در سے توجہ مسائل نہیں ہیں. اخلاقی موضوعات میں بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں، مجلس میں بھی بیان ہو جائے، لیکن پوری مجلس کی غیبت اور تہمت اور مثال کے طور پر سچ اور جھوٹ اور اس موضوع پہ ہو جائے، اہل بیت کا ذکر ہی نہ ہو. یہ ظلم نہیں ہے اہل بیت پہ. دعائیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ دنیا میں کسی نے بھی نہیں دی. عالم اسلام میں جتنی دعائیں سب اہل بیت سے ہیں یا اشرف الانبیاء سے. کسی کی زبان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ دعائیں دے سکے. لیکن فرض کریں پوری مجالس دعاؤں کے اوپر ہو جائے
اور دعاؤں کے بیان کرنے والے کے بارے میں نہ ہو، یعنی اہل بیت کے بارے میں تو کہا جائے گا کہ دعا بھی مجلس میں نہیں ہونی چاہیے. وہ دعا وہی نہ کہتے ہیں، منع کرتے ہیں، لیکن اصل معرفی اہل بیت کی. سیاست ہو کوئی ضروری موضوع بالکل ہونا چاہیے، لیکن پوری مجلس جو ہے ٹاک شو نہ بن جائے. ایسا نہ ہو کہ دشمنان اہل بیت کو آج کل کے لوگوں سے موازنہ کر کے برابر بنا لینا. اہل بیت کے دشمنوں جتنا خبیث کوئی نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اہل بیت کے دشمن رسول اللہ سے سن چکے تھے اہل بیت کے فضائل. وہ لوگ رسول اللہ کے معجزات دیکھ چکے تھے. انہیں معلوم تھا کہ اشرف الانبیاء نے فرمایا فاطمہ تو بذۃ منی، لیکن فاطمہ کی پسلیاں توڑتے. انہیں معلوم تھا کہ علی کے بارے میں فرمایا علی منی وانا منہ، لیکن علی کے گلے میں رسی کو ڈال دی. آج کوئی دنیا میں ایسا ہے کہ جو اشرف الانبیاء کے معجزات دیکھ چکا ہو اور اشرف الانبیاء کی زبان سے سن چکا ہو اور پھر اس نے رد کیا ہو؟ آج کوئی بھی آدمی ہو دشمنان اہل بیت جتنا خبیث نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ رسول اللہ کو دیکھ چکے تھے، رسول اللہ کے معجزات دیکھ چکے تھے، رسول اللہ کے قول سن چکے تھے، اور انہیں یقین تھا کہ یہ رسول ہے، لیکن پھر بھی ان کے اہل بیت پہ ظلم کیا. بڑے آرام سے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ یزید کے برابر ہوا، پر یزید کے برابر کوئی دشمن نہیں ہو سکتا. اس کی کرو مخالفت ظالم کی. لیکن سیاست بازی میں اتنا آگے جانا کہ اہل بیت کے دشمن، اہل بیت کے برابر بھی دوسروں کو بنا دو، اہل بیت کے دشمن کے برابر بھی دوسروں کو بنا دو. کربلا کے بارے میں امام حسن علیہ السلام کا قول ہے لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ. جہاں پر بھی ظلم ہوا ظالموں کی مذمت کرنی چاہیے، لیکن کوئی ظلم بھی کربلا کے برابر نہیں. دو بات کل یوم عاشورا کل ارض کربلا. امام جعفر صادق نے فرمایا، کہاں فرمایا؟ جھوٹ ہے بالکل. ایسی کوئی روایت نہیں ہے تشریح میں. اصلا یہ جملہ کسی شیعہ کتاب میں نہیں ہے. آپ کو تعجب ہوگا کل یوم عاشورا کل ارض کربلا یہ حدیث نہیں ہے. حتیٰ کوئی کہے ضعیف بھی نہیں ہے. حتیٰ کوئی کہے کہ یہ کتاب میں آپ کو تعجب ہوگا آج سے 30 سال پہلے یا کوئی بھی عربی کی ہماری کتاب کہ جس میں اہل بیت سے روایتیں نقل ہوئی ہیں، یا آج سے 30 سال پہلے کی کسی کتاب میں یہ جملہ نہیں. یہ پہلی دفعہ ڈاکٹر شریعتی نے کہہ دیا امام جعفر صادق کے نام سے، ان کی غلطی تھی بیچاری کی. اب اگر ایک آدمی نے غلطی کر دی تو کیا ضروری ہے مولوی ملا اس غلطی پر بھی غلطی کرے؟ مولوی ملا کا کام ہے کہ واضح کہیں کہ شریعتی سے غلطی ہو گئی، ایسی کوئی روایت نہیں ہے. ایسی کوئی روایت نہیں. ہر جگہ اہل بیت علیہ السلام کے برابر ملا کے کسی کو کھڑا کر دینا قطعاً ظلم. نہ کوئی اشرف الانبیاء کے برابر، نہ کوئی اہل بیت کے برابر، بالکل دو بات. نہ کوئی ظلم اہل بیت کے ظلم کے برابر. ظلم کا معیار یہ نہیں ہے کہ ایک ضربت اس کو لگی تو 2 ضربتیں ایسی لگی، تو جس کو 2 ضربتیں لگی ہیں وہ زیادہ ہو گیا نا بابا. ظلم کا معیار یہ ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اس کو مارا گیا ہے. اللہ کے نبی کو مارا جائے، یہاں پر 1 کروڑ کو مارا جائے، اللہ کے نبی پہ جو ظلم ہوا ہے وہ مقدم ہے. معیار یہ نہیں ہے کہ جہاں کربلا میں اس تعداد میں مارے گئے، دوسری جگہ اس تعداد میں مارے گئے، جہاں تعداد زیادہ ہے تو وہ زیادہ ہو گیا نا. وہ رسول کا نواسہ ہے، وہ رسول کی نواسیاں ہیں. تو مجلس کا جو اصل موضوع یاد رکھیں، تمام دنیا میں اول سے آخر تک یہ چل رہا ہے فضائل اہل بیت، اور سب سے زیادہ فضائل مولا امیر المومنین. وجہ کیا ہے کہ اگر فضائل مولا امیر المومنین چھپ گئے تو سب کچھ چھپ جائے گا. اگر مولا امیر المومنین کی امامت ثابت نہیں ہوئی تو پھر امام زمان کی نہیں ہونے کی. امام حسین کے مسائل چھپ گئے تو پھر امام علی نقی کے مسائل نہیں بیان ہو سکتے. بس سب سے زیادہ فضائل امام مولا امیر المومنین کے، ان کو چھپنے نہیں دینا ہے. سب سے زیادہ مسائل امام حسین کے اور جناب سیدہ کے اعتبار سے ان کو نہیں چھپنے دینا ہے. وہ چھپ گئے سب چھپ جائے. اپنے لوگوں
پھر ساتھ میں اپنے بھائیوں کو بھی بتانا ہے، کیونکہ وہ رسول اللہ کی وہ مظلوم بھیڑیں ہیں جو بھیڑیوں کے ہاتھ ہیں، انہیں بھی پیار سے بتانا ہے کہ دیکھو رسول کے ساتھ یہ ہوا اور رسول کی آل کے ساتھ یہ ہوا. یہ ہے اصل عزاداری. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. واقعات کربلا بہت سارے ایسے ہیں جو بیان نہیں ہوئے. آج کا دن منسوب حضرت قاسم علیہ السلام سے. امام حسن کی نسل سے کربلا میں کئی شہید ہوئے، لیکن ان میں جو ایک ممتاز تھے وہ حضرت قاسم تھے. اور وجہ یہ تھی کمسن تھے اور رن میں جانے کی اجازت مانگی، اور جب امام نے سوال کیا کیف عندک الموت، تو آپ نے فرمایا احلی من العسل، کہ شہد سے زیادہ شیرین ہے. وہ ان کی معرفت تھی، شہد سے زیادہ شیرین. ان کے مسائل ہم بیان کرتے ہیں، لیکن کربلا میں جو اور بھی تھے بچے فرزندان امام حسن، تو کچھ بیٹیاں تھیں اور کچھ بیٹے. عامر بن حسن تھے، وہ کربلا میں شہید ہوئے. عامر، عمر اور عمر یہ تقریباً ایک طرح سے لکھے جاتے ہیں. عین میم رے، اگر میم ساکن ہو تو عمر ہو جائے گا. عین میم رے، میم پر ایک زبر ہو عمر، یہ نام ہو جائے گا. عین میم رے کے بعد اگر واو لگایا جائے، کہ جس کو ہمارے اردو میں کیا پڑھ دیتے ہیں امرو، وہ امرو نہیں ہے، وہ امر ہو جاتا ہے. یعنی امر آس اگر لکھا ہوگا تو لکھا ہوگا عین میم رے واو امر، بے نون بن اور پھر آس. لیکن ہم لوگ کیا پڑھ دیتے ہیں اس کو اردو والے امر آس نہیں، امرو بن آس کہتے ہیں. وہ ہو جائے گا عامر بن آس. تو ایک فرزند تھے امام حسن کے عامر بن حسن، یہ شہید ہوئے کربلا میں. ایک تھے عبداللہ بن حسن کی جن کی کنیت تھی ابو بکر. اب یہاں پہ کہا جاتا ہے جی آپ ذکر نہیں کرتے نا، ہم ذکر کرتے ہیں. ابو بکر تھے ان کے بیٹے، لیکن یہ کہاں سے ثابت کہ یہ نام کسی پہ رکھا گیا تھا؟ اس زمانے میں یہ نام ہوتے تھے، کلچر عام تھا. یزید بھی نام عام تھا. جابر بن یزید جعفی امام کے صحابی تھے. یزید نام کے شہدائے کربلا میں بھی ہیں. حور بن یزید رضائی. آج جتنے لوگوں کے نام ضیاء ہیں، ضیاء الحق پہ ہیں. آج جتنے لوگوں کے نام محمد علی ہیں، محمد علی ایکٹر کے، محمد علی باکسر قلعے پہ ہیں. یہ ہمارے کلچر کے نام ہیں، اس زمانے میں نام عام تھے. امام حسن کے ایک فرزند تھے وہاں پر حسن ابن حسن، کہ جن کو کہا جاتا ہے حسن مسنم. یہ گئے، زخمی ہوئے. جب سر کاٹنے کا وقت آیا 11 محرم کو، تو زندہ تھے. ان کے قبیلے کا ایک فرد تھا اسماء ابن خارجہ، اور قبیلے والوں میں غیرت کا سلسلہ ہوتا تھا. قبیلے والوں کی غیرت کا سلسلہ آپ سمجھ لیں کہ جو آج بھی بعض قبیلوں میں ہوتا ہے. اور عام طور پہ قبیلے کے فرد کو کہا جاتا تھا یہ بہن ہے میری. تو اسماء ابن خارجہ نے کہا کہ بھئی یہ تو میرے قبیلے کی ہے، اس کی ماں، اس کی جان چھوڑ دیں. جبکہ وہ قاتل نے امام حسین میں سے ایک تھا، دشمنان میں سے تھا اسماء ابن خارجہ. لیکن حسن مسنہ کی جان بچ گئی اور وہ مدینے چلے گئے. پھر بعد میں زندہ رہے اور ان کی
شادی امام حسین کی صاحبزادی سے ہوئی. ایک اور بچے تھے ان کا ہم ذکر کرتے ہیں، وہ تھے عبداللہ ابن حسن، ایک اور عبداللہ تھے. اور ان کی شہادت ایسی تھی کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے بھی فرمایا لیت الموت اعدمنی، اے کاش موت مجھے ختم کر چکی ہوتی اور یہ منظر نہ دیکھتی کہ جو عبداللہ کے ساتھ ہوئے. دو بیٹیاں تھیں امام حسن کی نسل سے، ام الحسن یا ام الحسین، ام الحسن یا ام الخیر، یہ بھی عصر عاشور شریف. اب کیونکہ عبداللہ ابن حسن کا ذکر نہیں ہوتا تھوڑا سا ذکر کر دیتے ہیں کہ سب سے زیادہ امام حسین کی ایک مظلومیت کا جلوہ حضرت علی اصغر کے بعد اگر نظر آتا ہے تو عبداللہ ابن حسن میں نظر آتا ہے. یہ تقریباً 11 سال کے تھے اور امام حسن کی شہادت کو تقریباً 10 سال گزر چکے تھے، بہت چھوٹے تھے. تو یہ امام حسین سے بہت زیادہ اٹیچ تھے، بڑی محبت کرتے تھے. اب جس وقت امام حسین کے تیر بھی لگ گئے، تلواروں کے بار بھی ہو گئے، اور ایک وقت آیا کہ امام حسین زلجنہ کے کچھ پہ سنبھل نہیں پا رہے تھے اور زمین کربلا پر تشریف لائے اس عالم میں کہ جسم میں تیر ہی تیر لگے ہوئے تھے اور زمین کربلا پر گرے اور پھر اس کے بعد بیٹھے. تو بیویوں نے بڑا روکنا چاہا امام حسن کے اس فرزند کو، لیکن وہ دوڑتا ہوا امام حسین کے پاس آ گیا. بڑا روکنا چاہا بیویوں نے، لیکن ہم تصور کریں کہ 10-11 سال کے بچے میں بعض بہت طاقت ہوتی ہے، اور وہ آ گئے. اور اس وقت آئے کہ جب امام حسین کے ضربت لگنے والی تھی. یہ مسائل ان کے عام طور پہ ہمارے بیان نہیں ہوتے. اس وقت آئے ہیں امام حسین کے پاس جب امام حسین کو ضربت لگنے والی تھی، اور یہاں وار کیا ہے. بعض جگہ بیان ہوا شبر نے، تو ہاتھ پھیلائے روکنے کے لیے عبداللہ ابن حسن نے، اور دونوں ہاتھوں پہ وار ہوا اور کھال میں لٹک کے رہے. امام حسین زمین کربلا پہ بیٹھے ہوئے تھے اور بچے کو پھر اپنی آغوش میں لے لیا. اتنے میں شبر یا حرملہ نے ایک نیزے کا وار کیا اور امام حسین کی شہادت سے اور سر کے تن سے جدا ہونے سے پہلے ان کی گود میں عبداللہ ابن حسین کو عبداللہ ابن حسن کو قتل کر دیا. جب یہ منظر دیکھا جناب زینب سلام اللہ علیہا نے تو آپ نے فرمایا لیت الموت اعدمنی، اے کاش موت مجھے ختم کر چکی ہوتی اور یہ منظر نہ دیکھتی کہ حسین کی آغوش میں عبداللہ ابن حسن کو اس طرح سے قتل کر دیا. یہاں پہ عبداللہ ابن حسن کا دم نکلا، وہاں پہ امام حسین علیہ السلام کے سینے پہ شمر سوار ہوا اور ایک ہاتھ پہ خنجر اور دوسرے میں تیز. یہ تھے جناب عبداللہ ابن حسن. ایک وقت آیا کہ شب عاشور مائیں بچوں کو تیار کر رہی ہیں، تو وہیں پر جناب فروہ، جناب حضرت فروہ تیار کر رہی ہیں کس کو؟ اپنے بیٹوں کو، اور خصوصاً جناب قاسم کو. جناب قاسم بھی شہادت کی طلب میں ہیں، تڑپ رہے ہیں. ایک وقت آیا کہ امام حسین سے رن پہ جانے کی اجازت مانگی. امام حسین نے اجازت نہیں دی، بہت اصرار کیا، یہاں تک کہ انہیں یاد آیا بقول بعض علماء کے جو زبان حال بیان کرتے ہیں، روضۃ الشہداء میں بھی بیان ہوا ہے قول کے مطابق ہے کہ انہیں یاد آیا کہ بابا نے کہا تھا کہ میرے ہاتھ میں جو بازو بند ہے اسے کھول کے دیکھنا. جب انتہائی مشکل وقت میں ہو جو کھولا تو وہاں پر ایک پیغام تھا امام حسین کے لیے کہ میری طرف سے اس قربانی کو قبول کرنا. ایک وقت آیا کہ حضرت قاسم کو اجازت ملی. اب جو حضرت قاسم کو اجازت ملی تو روایتوں میں نقل ہوا امام حسین نے حضرت قاسم کو خود سوار کیا اور اپنے
اپنے ہاتھ سے امامہ پہنایا اور امامے کا ایک حصہ کھول کے ان کے چہرے کو ڈھک دیا تاکہ لوگ کمسن سمجھ کے حملہ نہ کریں۔ بیت الحنک سے جو سرا ہوتا ہے اسے کھول کے سر کو ڈھک دیا۔ حمید ابن مسلم یا حمید ابن مسلم سے جو مقادر کی چیزیں بیان ہوئیں تو حمید ابن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حسین کے خیمے سے آدھا چاند برآمد ہوا۔ آدھا چاند کیوں؟ کہ آدھا چہرہ نظر آ رہا تھا، آدھا چھپا ہوا تھا۔ ادھر سے سیاہ ماما، ادھر سے سیاہ تحت الحنک۔ آدھا چاند برآمد ہوا اور اس نے وہ مارکا کیا کہ صدیق اکبر، فاروق اعظم، یعقوب الدین، فاتح، خیبر و بدر و حنین یاد آ۔ پھر ہر جانب سے لوگوں نے گھیر لیا۔ اتنے میں مرہ نامی شخص نے کہا کہ اگر وائے ہو مجھ پر کہ اس کی ماں کے جگر کو زخمی نہ کر۔ اور حمید ابن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ تم کیوں جا رہے ہو؟ اتنے لوگوں نے گھیرا ہوا ہے اس نوجوان کو، یہی کافی ہے، تم نہ جاؤ۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ میں جاؤں گا اور اس کی ماں کو اس کے غم، اس کی ماں کو اس کا غم دوں گا۔ پھر حمید ابن مسلم نے نقل کیا کہ میں اب تک نہیں بھولوں گا کہ ایک وقت آیا کہ قاسم ابن حسن کے جوتے کا تسمہ کھل گیا، اور میں نہیں بھولوں گا کہ وہ سیدھے پاؤں کا تسمہ تھا۔ اور مقاتلہ کرتے کرتے ایک وقت آیا کہ قاسم نے توجہ دی اپنے تسمے کی جانب، اور جیسے ہی ذرا سا سر کو جھکایا تو مرہ نے ایک وار کیا، اور یہاں پر وار ہونا تھا کہ قاسم ابن حسن زمین پہ گرے اور رن میں ایک ندا بلند ہوئی، السلام علیکہ یا عبد اللہ، السلام علیکہ یا اللہ، سلام ہو آپ پہ امام حسین، سلام ہو آپ پہ میرے چچا۔ بہادر میں بیان ہوا کہ امام حسین اپنی جگہ سے اٹھے اور جس طرح سے عقاب حملہ کرتا ہے اس طرح سے امام حسین نے حملہ کیا۔ اب جو امام حسین نے حملہ کیا اور وار کرتے ہوئے آگے بڑھے تو ادھر کی فوجیں ادھر کی فوجیں ادھر، اور قاسم ابن حسن کا جنازہ پامال ہو کے ایک دن امام حسن کے جب دشت میں جگر کے ٹکڑے گر رہے تھے اور انہیں علم ہوا کہ جناب زینب آ رہی ہیں، تو روایات میں بیان ہوا کہ امام حسن میں طاقت نہیں تھی اٹھنے کی، لیکن اس کے بعد بھی بے چین ہو گئے اور اس کے بعد اٹھ کے کوشش کی کہ یہ دشت کہ جس میں میرے جگر کے ٹکڑے ہیں کہیں نگاہ نہ پڑ جائے زینب کی۔ امام حسن اٹھے اور دشت کو چھپا دیا۔ یا امام حسن، آج کربلا کے میدان میں آپ کے جگر کا ٹکڑا پامال ہو رہا ہے، اور حسین کی نگاہوں کے سامنے اور زینب کی نگاہوں کے سامنے۔ ایک وقت آیا کہ امام حسین جناب قاسم کے پاس آئے کہ جب وہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے، امام حسین نے ایک جملہ کہا کہ اے قاسم، تیرے چچا کے لیے کتنا سخت ہے کہ تو اسے بلائے تو وہ آ نہ سکے، اور آ جائے تو تیری کچھ مدد نہ کر سکے۔ اتنے میں قاسم کا دم نکل گیا، بس مسائل ختم ہو گئے۔ امام مقاتل میں بیان ہوا کہ امام حسین جھکے، اپنا سینہ قاسم کے سینے پہ رکھا اور اس طرح سے قاسم کو اپنے سینے سے لگا کے کھڑے ہوئے اور پشت کی جانب چلنا شروع ہوا، اور میدان کربلا میں حضرت قاسم کے قدم زمین پہ رگڑ رہے تھے اور زمین پر دو پاؤں کے نشان بن رہے تھے۔ امام حسین پیچھے کی جانب خیموں کی جانب بڑھنے لگے، اس عالم میں کہ آگے کی جانب نہیں بڑھ سکتے کیونکہ قاسم کے پاؤں زمین پر رگڑ رہے ہیں۔ پیچھے کی جانب بڑھنا شروع کیا، زبانوں پہ وہی جملہ، زبان پہ وہی جملہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنے میں کچھ بنی ہاشم کے بچے آئے اور جناب قاسم کو خیمے میں لے جانے لگے۔ امام حسین پہ کیا گزری ہوگی کہ کس طرح سے بھیا حسن کا کہ جوان بیٹا خیمے کی جانب لے جاؤ، لیکن جناب پروا شکر کے عالم میں کہ یا اللہ میری اس قربانی کو قبول فرما، فرزند رسول پہ سے میں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، یا اللہ میری اس قربانی کو قبول فرما۔
یا اللہ جس سے رسول اللہ جناب سیدہ اور عائشہ پہ ظلم کیا ان سب پہ لعنت فرما. امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو ان کے آباد و انصار میں شامل فرما. ماتم حسین